الحمد للہ رب العالمین، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام علی المرسلین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ڈائز پر تشریف فرما صدر کانفرنس مولانا محترم رضی الاسلام ندوی صاحب، مولانا الیاس فلاحی صاحب، مولانا احمد دیولہ صاحب، مولانا طاہر مدنی صاحب، دیگر مہمانان اور اس محفل میں رونق افروز میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی جو آیت اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے نازل کیا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ برادران اسلام، آپ یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی تخلیق کی، اور انسان کو بھیجنے سے پہلے انسانی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے جو لائف سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا۔ اللہ نے صرف انسانی زندگی کی بقا کے لیے انتظام نہیں کیا، بلکہ انسان کو اس دنیا میں زندگی کس طرح سے گزارنی اس سلسلے میں بھی رہنمائی کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متعدد انبیاء صلاۃ والسلام بھیجے، جن کا کام یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات انسانوں تک پہنچانا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آدم علیہ السلام یعنی انسان کی جو حیثیت ہے اس کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ آپ متعدد مفسرین کو پڑھ لیجئے، اس بات کا خلاصہ یہ آئے گا کہ خلیفہ نائب کو کہا جاتا ہے، مطلب وہ شخص جو حاکم کے عطا کردہ اختیارات اور تصرفات کا حاکم کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق استعمال کرے، اس کے احکامات کو لاگو کرے اور اس کے قوانین کو نافذ کرے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے معلوم یہ ہوا کہ تمام انبیاء صلاۃ والسلام کی یہی ذمہ داری تھی کہ وہ پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور احکامات دیے ہیں اس کے سانچے میں ڈھال دیں، اور اسی مقصد کو لے کر اسی مشن کے ساتھ تمام انبیاء صلاۃ والسلام آتے رہے۔ سورہ شورا کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں آدم ثانی یعنی نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو امام الناس کا خطاب دیا گیا ان کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل اپنی نسبت جن ذلیل القدر انبیاء کی طرف کرتے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا، اور ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ آپ کو بھی اسی مشن کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اور ذمہ داری اور مشن یہ ہے کہ اس دین کو قائم کریں اور اس میں متفرق نہ ہو جائیں۔ پچھلے 75 سالوں سے جماعت اسلامی ہند اس ملک میں اسی مشن کے ساتھ مختلف سرگرمیاں انجام دے رہی ہے۔ آپ اگر سیرت پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صرف اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ عوام کو، انسانوں کو کچھ پاکی اور طہارت کے کچھ مسائل سکھا دیں، نماز اور روزے کے کچھ آداب بتا دیں اور کچھ بنیادی اخلاقیات ان کے اندر پیدا کر دیں، بلکہ انبیاء صلاۃ والسلام کی بعثت اس لیے ہوتی ہے کہ پوری زندگی کو اسلام کے رنگ میں رنگ دیا جائے، پوری زندگی کا جو
رخ ہے اس رخ کو بدل کر اللہ تعالیٰ کی منشا کی طرف کر دیا جائے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں یہ کام انجام دیا۔ آپ نے صرف عقائد نہیں بدلے، آپ نے صرف افکار تبدیل نہیں کیے، آپ نے صرف اخلاق نہیں بدلے، بلکہ آپ دیکھیے کہ رویے بدل گئے، معاملات بدل گئے، معیشت اور معاشرت کے اصول بدل گئے، یہاں تک کہ سیاست کا نظم بھی بدل گیا۔ تو یہ مکمل تبدیلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا۔ ہندوستان کی آزادی سے پہلے یعنی 75 سال کے پہلے اگر آپ ملت اسلامیہ کا جائزہ لیں گے تو محسوس ہوگا کہ اس وقت اسلام کی یہ حیثیت تھوڑی سی پس پشت چلی گئی تھی، اور لوگ اسلام کے کسی ایک شعبے میں کام کر رہے تھے۔ کوئی تعلیمی میدان میں کام کر رہا تھا، کوئی خدمت خلق میں کام کر رہا تھا، کوئی صرف مسلمانوں کے حقوق کی لڑائی لڑ رہا تھا، اور کوئی اخلاق اور تزکیے کی باتیں کر رہا تھا۔ لیکن اسلام کی حیثیت جو ایک مکمل نظام کی تھی وہ کہیں نہ کہیں کچھ ماند سی پڑ گئی تھی۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے اس دور میں پھر کھڑے ہوئے اور پھر اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے پیش کیا۔ اسلام کی جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تفریق پیدا ہو گئی تھی، اس تفریق کو مٹا کر یہ بات پیش کی کہ اسلام ایک کل ہے، اور اس کو ایک کل کی حیثیت سے ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ تو جماعت اسلامی ہند 75 سالوں سے اس ملک میں اس مشن کے ساتھ یہ کام کر رہی ہے کہ اسلام ایک نظام حیات ہے، اور نظام حیات ہی کی حیثیت سے ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ یہ صرف عقیدے کا کوئی مجموعہ نہیں ہے، یہ صرف اخلاق کا اور کچھ چند معاملات کی کچھ تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے تمام معاملات میں ہمیں نصیحت کرتا ہے، تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ محترم رفقا، آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند کو 75 سال مختلف نشیب و فراز سے گزری ہے، اور 75 سال کا یہ سفر صرف جماعت اسلامی کا سفر نہیں ہے، بلکہ اس آزاد ملک میں ملت اسلامیہ کا سفر ہے۔ ہم نے جو کچھ پایا ہے اس کے ذمہ دار بھی ہم کچھ ہیں، ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، اور جو کچھ ہم نے حاصل کر سکے ہیں اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ یہ موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم ٹھہر کر یہ غور کریں کہ ہم نے اپنی منزل کی جانب کتنا سفر کیا ہے، کیا کمیاں رہ گئی ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو کرنے تھے نہیں کر پائے ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو ہم نے کیے تو ہیں لیکن وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہو سکے ہیں، اور ان میں اور بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ یہ جائزہ اور احتساب لیتے ہوئے اپنے سفر کو آگے بڑھانے کا یہ موقع ہے۔ یہ بات میں آپ کے ذہن نشین کراتا چلوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بہت سارے فرقے ہیں اس طرح سے جماعت اسلامی بھی کوئی فرقہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کوئی فرقہ نہیں ہے، یا نہ جماعت اسلامی کسی کے مقابل ہے اور نہ جماعت اسلامی کسی کے مخالف ہے۔ جماعت اسلامی ہند ایک تحریک ہے جو پوری زندگی میں ایک تبدیلی پیدا کرنا چاہتی ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے قیام کی جو پہلی میٹنگ تھی جس میں مولانا مودودی علیہ رحمہ نے ایک بات فرمائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ علمی اور تحقیقی معاملات میں میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے جو میری اپنی تحقیق کی روشنی میں ہے۔ چونکہ اب میں جماعت اسلامی ہند کا امیر ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ میری بات کو دلیل کے طور پر پیش کریں۔ آپ اپنی علمی تحقیق کی روشنی میں عمل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ تحقیق کا مادہ نہیں رکھتے یا آپ تحقیق نہیں کر سکتے، جس عالم پر آپ کو اعتبار ہو آپ اس کی پیروی کر سکتے ہیں۔ یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ مولانا نے پہلی ہی میٹنگ میں کہہ دی تھی کہ ہم کوئی نیا فرقہ بنانے نہیں جا رہے، بلکہ ایک ایسی جماعت بنانے جا رہے ہیں جو پوری زندگی کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنا چاہتی ہو۔ اسی مشن کے حصول کے لیے جماعت اسلامی ہند نے اپنی سرگرمیوں کو مختلف شعبہ جات میں تقسیم کیا ہے۔ آپ کوئی بھی تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ تبدیلی انسانی دنیا میں تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان خود تبدیل نہ ہو جائے، اس کی فکر تبدیل نہ ہو جائے، اس کا رویہ درست نہ ہو جائے، اس کے سوچنے اور سمجھنے کا ڈھنگ اگر نہ بدل جائے تب تک کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو جماعت نے شعبہ تربیت کا نظم قائم کیا جس میں اللہ اس کے رسول سے محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام سے ہم قوت حاصل کرتے ہیں، وہاں سے ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنے منزل کی طرف گامزن ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کی شخصیت جو ہے وہ اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے۔ تو شعبہ تربیت یہ نظام نئے کام کر رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق صرف روایتی تعلق نہیں رہے، بلکہ اس کو ترجمے سے و تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اور اس کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ تربیت کا کام تھا۔ پھر ہم نے کہا کہ صرف تربیت کے ہو جانے سے، صرف فرد کے بدل جانے سے بھی مکمل تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہم مسلم سماج کا حصہ ہیں، اور مسلمانوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اسلام سے ناواقف ہے یا اس کی واقفیت بہت کم ہے۔ تو اس دین کی دوری کی وجہ سے، دین سے غفلت کی وجہ سے متعدد قسم کی رسومات ہیں،
بے شمار جاہلی اور جاہلی توہمات ہیں جو ان کے اندر رائج ہو گئے ہیں، تو ان سب کو درست کرنا، ان کی زندگی کو صحیح معنوں میں اسلامی بنانا، یہ شعبہ اصلاح معاشرہ کا کام تھا۔ تو اسلامی معاشرہ اس میدان میں کام کر رہا ہے جو آئلی قوانین ہیں اسلام کے، ان قوانین کے مطابق خاندانوں کی تعمیر ہو اور ہمارا پورا سماج اسلامی سماج بن جائے، تاکہ وہ اسلام کا جیتا جاگتا ایک نمونہ بن سکے۔ جماعت نے یہ بات کہی کہ صرف مسلمانوں تک محدود رہنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید کا موضوع بھی انسان ہے، وہ انسان سے خطاب کرتا ہے، لہٰذا ہماری ہمارا جو دائرہ ہوگا وہ بھی تمام انسانوں تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اس ملک میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اسلام سے ناواقف ہیں، خدا کا تعارف انہیں حاصل نہیں ہے، تو ان لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ لہٰذا جماعت نے شعبہ دعوت کام کیا، اور شعبہ دعوت کے ذریعے سے جماعت اسلامی مختلف مہمات بناتی ہے اور بڑے پیمانے پر برادران وطن کو اسلام سے متعارف کرانے اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش الحمدللہ انجام دے رہی ہے۔ اس 75 سال میں یہ جماعت اسلامی کی نمایاں کاموں میں سے ایک کام رہا ہے۔ جماعت نے محسوس کیا کہ اس ملک میں ہمیں اگر بڑے پیمانے پر اصلاح کا کام کرنا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، تو ہمیں ان کی زبانوں میں کچھ لٹریچر تیار کرنا پڑے گا۔ لہٰذا جماعت اسلامی نے تقریباً مختلف ریاستوں کے اندر پبلیکیشن ہاؤسز شروع کیے اور ان کے ذریعے سے شاندار لٹریچر تیار کیا، قرآن مجید کے ترجمے کیے، سیرت پاک کے ترجمے کیے، اور مختلف عنوانات میں تقریباً 3000 سے زیادہ عنوانات پر جماعت اسلامی کے پاس اس وقت کتابیں موجود ہیں جو الگ الگ زبانوں میں الحمدللہ۔ گجرات کے اندر بھی ISP کے نام سے گجراتی زبان میں ہم نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر کا ترجمہ کیا ہے، سیرت کا ترجمہ کیا ہے، اور تقریباً 104 ٹائٹلز ہیں جن پر کتابیں اویلیبل ہیں، ہم ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے یہ بات کہی کہ صرف واعظ و نصیحت سے کام پورا نہیں ہوتا، اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ انسانوں کی خدمت کی جائے، انسانوں کے مسائل کو دور کیا جائے۔ تو انسانوں کی جو بھی تکلیف ہو یا انسانوں کے ذریعے سے پیدا ہونے والے مسائل ہوں، تو جماعت اسلامی نے بڑے پیمانے پر خدمت خلق کا کام انجام دیا۔ اور آپ دیکھیے کہ 1948 ہی سے جبکہ ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اور ملک کے مختلف علاقوں میں قتل و غارت گری کا دور دورہ تھا، اسی زمانے سے جماعت اسلامی نے جہاں ملت میں ایک حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی، ہمارے بزرگوں نے جہاں ہمت دینے کی کوشش کی، وہیں پر ان کے مسائل سے نمٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر خدمت خلق کا کام بھی انجام دیا۔ الحمدللہ شعبہ خدمت خلق آج جماعت اسلامی کی ایک پہچان بن گیا ہے اور لوگ اس کو اسی اعتبار سے جانتے بھی ہیں۔ تو جماعت اسلامی کسی مذہب اور مسلک کے کسی تعصب اور کسی فرق کے بغیر تمام انسانوں کی خدمت کا کام جو ہے انجام دے رہی ہے۔ جماعت اسلامی نے تعلیم کی طرف توجہ دی اول روز سے ہی کہ کسی بھی قوم، کسی بھی ملت کی ترقی اگر کرنی ہے تو تعلیم کے میدان میں اس کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ جماعت اسلامی نے دین علم کی جو تفریق تھی دینی اور دنیاوی، اس کو ختم کیا اور کہا کہ کسی بھی ملت کو آگے بڑھنے کے لیے دونوں علم ضروری ہے، اور دونوں علم کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی نے بہت سارے ادارے قائم کیے۔ آج الحمدللہ پورے ملک میں 1500 سے زیادہ اسکول، مدارس، ہاسٹلز، مکاتب اور کالجز اور یونیورسٹیز ہیں جو جماعت اسلامی کی رہنمائی میں الحمدللہ کام کر رہی ہیں۔ جماعت اسلامی نے تعلیم کی طرف اور توجہ دی اور کہا کہ کوالٹی ایجوکیشن تمام لوگوں کو ملے، اس لیے جو اسکول اویلیبل ہیں، ملت کے جو اسکولز ہیں، ان میں کوالٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ٹیچرز ٹریننگ کے موڈیول، اسٹاف ٹریننگ کے موڈیول، مینجمنٹ ٹریننگ کے موڈیول، مکاتب کے جو اساتذہ ہوتے ہیں، جو علماء کرام ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ کے مختلف قسم کے موڈیول جو ہے جماعت اسلامی نے طے کیے۔ جماعت اسلامی نے محسوس کیا کہ یہاں پر ایک جامع نصاب بنانے کی ضرورت ہے، تو ہولسٹک ایجوکیشن بورڈ نے ایک نصاب بھی تیار کیا، مکاتب کے لیے بھی ایک نصاب تیار کیا اور اسکول کے لیے بھی ایک نصاب تیار کیا۔ بہت جلد انشاءاللہ وہ منظر عام پر آنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی نے یہ محسوس کیا کہ اصلاح معاشرے کا کام ہو یا دنیا میں کوئی بھی عظیم تبدیلی پیدا کرنا ہو، یہ صرف مردوں کے کرنے سے نہیں ہوگا، ہمیں مختلف اینگل سے اور مختلف مختلف لوگوں میں اپنی سرگرمیوں کو تقسیم کرنا ہوگا۔ لہذا شعبہ خواتین بنایا اور شعبہ خواتین وہ سارے کام جو مرد حضرات انجام دیتے ہیں، شعبہ خواتین شرعی دائرے میں رہتے ہوئے وہ سارے کام انجام الحمدللہ دے رہی ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ لڑکیوں میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم نے گرلز اسلامک آرگنائزیشن بنایا۔ ہم نے محسوس کیا کہ لڑکوں میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے اندر داعیانہ اسپرٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تو اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کی تشکیل عمل میں آئی، اور پھر یہ محسوس کیا کہ ہمارے ملک کا نوجوان وہ دشاہین ہو چکا ہے، اسے زندگی کا پتہ نہیں ہے، مقصد حیات سے ناواقف ہے، تو ان کی زندگی میں ایک مقصد دینے کے لیے، ان کی اخلاقی اور ایمانی تربیت کے لیے یوتھ ونگ کا قیام عمل میں آیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ محسوس کیا کہ بچپن میں جو ذہن بن جاتا ہے وہ تا حیات رہتا ہے، تو اس لیے بچپن ہی سے بچوں کی ایمانی اور اخلاقی تربیت کے لیے چلڈرن سرکل، رائزنگ اسٹار گروپس اور جونیئر فرینڈ سرکل، مختلف ناموں سے جماعت اسلامی کی رہنمائی میں یہ سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔
جماعت اسلامی نے ایڈلٹ ایجوکیشن کے سینٹرز قائم کیے، جس میں خواتین کے بھی سینٹرز ہیں، مردوں کے بھی سینٹرز ہیں۔ جماعت اسلامی نے سلم ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت سارے سینٹرز جو ہیں بنائے۔ جماعت اسلامی نے محسوس کیا کہ ملت کا ایک بڑا مسئلہ غربت کا مسئلہ ہے، اس غربت کے ازالے کے لیے جماعت اسلامی نے کوششیں شروع کی، اور مختلف ادارے اور تنظیموں کے ذریعے سے یہ کام شروع کیا۔ جماعت اسلامی نے مائکرو فائنینس سوسائٹی، انٹرسٹ فری مائکرو فائنینس سوسائٹی بنائی، اور آپ دیکھیں گے 350 کے قریب سوسائٹیز اس ملک میں لوگوں کو بن بیاجو لون جو ہے پرووائڈ کر رہی ہیں، اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے جو بزنس مین طبقہ ہے ان کو ان کے بزنس کو اور گروتھ دینے کے لیے اور ان کو نیٹ ورکنگ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا ہم نے رفا بنایا، اور رفا کی گجرات میں بھی 4 شاخیں کام کر رہی ہیں، اور پورے ملک میں تقریباً 17 اسٹیٹس میں رفا کے شاخیں قائم ہو چکی ہیں، اور اس کے ذریعے سے بزنس مین کو گروتھ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ منشا یہ ہے کہ وہ گروتھ کریں گے تو امپلائمنٹ کریٹ ہوگا، اور غربت جو ہے وہ دور ہو سکے گی۔ جماعت نے یہ بھی محسوس کیا کہ غربت کا ازالے کے لیے ہمیں خلافت راشدہ میں جو ماڈیول تھا اس ماڈیول پر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا کا قیام عمل میں آیا، جو امپلائمنٹ کے لیے، روزگار کے لیے، اور کچھ لوگوں کو مستقل امداد کے لیے، تعلیمی میدانوں میں خدمات انجام دینے کے لیے الحمدللہ وہ کام انجام دے رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی ہند نے HRD بنایا کہ دیکھیے صرف تعلیم کے میدان میں تو آگے بڑھا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی ملت کی جو ترقی ہوتی ہے اس کے لیے اسکلس فل لوگ چاہیے، تو اسکلس ڈیولپمنٹ کے لیے HRD کا شعبہ بنایا، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، اور مختلف میدانوں میں ایکسپرٹس تیار کرنے کے لیے جماعت اسلامی کا یہ شعبہ جو ہے خدمت انجام دے رہا ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ اکنامک کے میدان میں ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب کو جو شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا وہ جماعت اسلامی ہند ہی کی پروڈکٹ تھے، جو درسگاہ سے فارغ ہوئے تھے۔ جماعت اسلامی نے بھارتی سماج کا ایک شعبہ بنایا کہ بھارتی سماج یعنی ہندو، مسلم، سکھ، مختلف سماجوں کے درمیان جو کامن چیزیں ہیں ان کامن کو اس کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آیا جائے، اور اس کے ذریعے سے بیداری کا کام انجام دیا جائے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہندوستانی معاشرے کے اندر دہیج کا مسئلہ ہے، ویسن کا مسئلہ ہے، بھرون ہتیا کا مسئلہ ہے، شراب اور جوا بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے، نوجوان ہیں جو ڈرگس کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے جو کامن ایشوز ہیں ان کامن ایشوز کے متعلق بیداری لانے کے لیے اور سماج میں ایک تبدیلی پیدا کرنے کے لیے بھارتی سماج کا کام جو ہے، بھارتی سماج کا شعبہ کام انجام دے رہا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نفرتیں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، تو محبتوں کو عام کرنے کے لیے، بھائی چارہ اور بندھتو کی بھاونا کو پیدا کرنے کے لیے جماعت اسلامی نے سدبھاونا منچ بنائے۔ اس وقت ملک میں تقریباً 1000 سدبھاونا منچ ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مذہبی جو آگیوان ہیں، مذہبی جو گرو ہوتے ہیں، ان لوگوں کا بھی ایک منچ ہم نے بنایا دھارمک سوہارد منچ کے نام سے۔ 15 اسٹیٹ میں گجرات سہت الحمدللہ یہ منچ کا جو ہے وہ کام انجام دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سیاسی بیداری لانے کے لیے بھی جماعت اسلامی نے قدم رکھا، اور جتنے بھی ریاستیں ہیں جہاں جماعت اسلامی کام کر رہی ہے، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سیاسی بیداری آئے، اور جماعت اسلامی نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ اس ملک میں جتنی بھی کمیونٹی پائی جاتی ہیں ان کمیونٹی کے پرتشت، ان کے فیصدی کے اعتبار سے نمائندگی جو ہے ہر میدان میں ملنی چاہیے، یعنی ایکول رائٹ بھی ملنے چاہیے، ایکول اپرچونٹی بھی ملنی چاہیے، اور تمام سٹیزنز کو ایکول ٹریٹمنٹ بھی ملنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی جماعت اسلامی نے بیداری پیدا کی ہے۔ جماعت اسلامی نے 2026 کا ایک ویژن بنایا، اور اس 26 کے تحت مختلف میدانوں میں الحمدللہ وہ کام انجام دے رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے جماعت اسلامی کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی کا جو نظم ہے، جو تنظیمی ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے کے اندر کوئی موروثی نظام نہیں ہے کہ کوئی آدمی آج ذمہ دار ہے تو پھر اس کا بیٹا ذمہ دار بنے گا، پھر اس کا بیٹا ذمہ دار بنے گا، بلکہ ایک ڈیموکریٹک پورا سسٹم ہے۔ اسلامی حدود کی روشنی میں وہاں انتخابات ہوتے ہیں، تقرریات ہوتی ہیں، اور پورے 75 سالوں سے بڑی شفافیت کے ساتھ پوری تنظیم جو ہے وہ الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ جماعت اسلامی کی مختلف خصوصیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ رفقائے محترم، جماعت اسلامی کے بارے میں بہت لوگوں کو یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اس میں جڑنے کے لیے کچھ خاص طرح کی لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یا اس میں کوئی بہت پیچیدہ کوئی طریقہ ہوگا۔ جماعت اسلامی سب کے لیے اوپن ہے۔ ہندوستان کا رہنے والا کوئی بھی شخص ہو جو کلمہ پڑھتا ہے، جو کلمے پہ متفق ہیں، اور جو فرائض کا پابند ہے، اور جو جماعت اسلامی کے جو دستور ہے اس دستور کی پابندی کر سکتا ہو، ایسا کوئی بھی فرد جو ہے جماعت اسلامی کا رکن یا کارکن بن سکتا ہے۔
تو یہ کچھ باتیں تھیں جو جماعت اسلامی کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ رکھی ہیں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی معیشت کے میدان میں، سماجت کے میدان میں، سیاست کے میدان میں اور زندگی کو بدلنے کے لیے اسلامی اقدار کی حدود میں رہتے ہوئے اسلامی اقدار کی فروغ کے لیے الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے زندگی کا جس میں جماعت اسلامی اپنی استطاعت کے مطابق کام انجام نہ دے رہی ہو۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ یہ قافلہ خوب ترقی پائے، اور میں آپ لوگوں سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ اور قریب آئیں اور جماعت اسلامی کے دست و بازو بن کر اس ملک کے اندر ایک اسلامی بیداری کا کام انجام دینے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔